بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محترم احمد جاوید صاحب ہمارے اس دور کے وہ اسکالر انٹلیکچوئل ہیں کہ جو اپنی غیر معمولی علم، خاص طور پر جدید فلسفے اور جدید طور کی جو ٹرینڈز ہیں افکار کے، ان کے بارے میں نہ صرف یہ کہ گہری آگاہی رکھتے ہیں بلکہ اس پر ایک تنقیدی نگاہ رکھتے ہیں۔ اور چونکہ وہ مسلمان بھی بہت پختہ ہیں، ان کا دین سے تعلق بھی بہت گہرا ہے، اس وجہ سے وہ اپنے جدید علم کی گہرائی کے ساتھ دین کے علم کی روشنی میں مسلمانوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور ان کی بات میں چونکہ استدلال اور گفتگو کے اچھے انداز کا وزن ہوتا ہے، اور پھر ان کی شخصیت، ان کے کردار کا وزن ہوتا ہے، تو ہمارے پڑھے لکھے لوگ ان میں سے ایک طبقہ ان سے بہت متاثر ہے۔ میں بھی انہی میں شامل ہوں۔ میں احمد جاوید صاحب کا ایک بڑا مداح ہوں، لیکن انہی کی طرح کے بزرگوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم کسی ایک شخصیت کو آنکھ بند کر کے نہ مانیں، بلکہ جو باتیں وہ ہمیں سکھاتے ہیں، جو آراء ہمیں ان کی جانب سے ملتی ہیں، ہم ان کا تنقیدی جائزہ لیتے رہیں اور یہ دیکھیں کہ کہاں کہیں فہم میں ہمارے نزدیک ان کے ہاں کوئی کمی رہ گئی ہے تو ہم اس کو بیان کریں۔ میں اپنی حیثیت تو نہیں سمجھتا کہ میں ان کی آراء پر کوئی تنقیدی بیان کہوں یا لکھوں، لیکن موضوع اتنا اہم ہے کہ چند باتیں ہیں جو میرے ذہن میں آ رہی ہیں۔ ان کی ایک حالیہ گفتگو جو میں نے سنی، اس کے بارے میں ان کی گفتگو کا موضوع دور حاضر میں مسلمانوں کے اوپر مغربی فکر کا غلبہ ہے، اور یہ موضوع وہ ہے کہ جو ظاہر ہے کہ ہر سوچنے سمجھنے والے حساس مسلمان کے لیے ایک اہم موضوع ہے۔ احمد جاوید صاحب نے اپنی گفتگو میں یہ بات بیان فرمائی کہ مغربی فکر کے غلبے کے نتیجے میں مسلمانوں کے اندر بقول ان کے 3 وبائیں جنم لے چکی ہیں۔ ایک تو الحاد کا وہ رجحان کہ جو یونیورسل حیثیت اختیار کر گیا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ اس کے خلاف بات کرنا بھی اپنے آپ کو دوسروں کی نگاہوں میں ایسا دکھانا ہے کہ گویا کہ یہ تو کچھ جانتے ہی نہیں ہے، یہ تو جاہل ہے۔ سو الحاد کا غلبہ۔ دوسری وبا بقول احمد جاوید صاحب کے مذہبی فکر میں تجدد پسندی ہے۔ ان کے بقول یہ وبا بھی مسلمانوں میں پھیلتی جا رہی ہے، اور انہوں نے اس کو یوں بیان کیا کہ یہ تجدد پسندی مسلمانوں کے فکر کی پریزنٹیشن میں ایسے سرایت کر گئی ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مسلمان بقول ان کے مغرب کے درزی سے ناپ لے کر اپنے دوبارہ
ریٹیلرنگ کر رہے ہیں، اپنے لباس کو دوبارہ وہ ڈیزائن کر رہے ہیں۔ اور تیسری پرابلم جو اب ایک وبا کی حیثیت حاصل کر گئی ہے وہ اوبسینٹی، ولگیرٹی، فحاشی ہے۔ محترم احمد جاوید صاحب کی ان باتوں سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا۔ تینوں ہی پرابلمز حقیقی ہیں اور ہم مسلمانوں کے اندر پیدا ہو چکی ہیں اور ان کی نوعیت بہت سنگین ہے۔ تاہم میں دوسرا مسئلہ جو انہوں نے پیش کیا ہے، یا آپ کہیے کہ دوسری وبا کا جو انہوں نے بیان کیا ہے، میں اس میں کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے اوپر جو مذہبی فکر کا غلبہ ہوتا ہے، اس میں دو پہلو ہوتے ہیں۔ یعنی آپ یوں سمجھیے کہ ہر وہ مسلمان کے جو دور حاضر میں ایک پریکٹسنگ مسلمان ہے، جو دین کو اہمیت دیتا ہے، وہ جو کچھ سوچ رہا ہے اور جو کچھ کر رہا ہے اور جس ماحول میں وہ جی رہا ہے، اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک وہ سوچ، وہ عمل اور وہ ماحول کہ جو عین دین کے مطابق ہے، اور دوسرا وہ سوچ، وہ عمل اور ماحول کا وہ پہلو کہ جو مسلمانوں کا ٹیسٹ بن گیا ہے، وہ مسلمانوں کی اوپینین ہے، جو قطع نظر اس سے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، مسلمانوں کو اس سے بھی اتنا ہی انس پیار ہو گیا ہے جتنا کہ اصل دین سے ہے۔ میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جہاں ہم اس بات کے بارے میں فکر مند ہو رہے ہیں کہ مغربی افکار ہمیں بری طرح سے متاثر کر رہی ہیں، وہاں ہمیں اس بارے میں بھی فکر مند ہونا چاہیے کہ ہم جن آراء کو، جن اعمال کو اور جس معاشرت کو، جس ماحول کو دینی قرار دے رہے ہیں، ہم وقتاً فوقتاً بلکہ ایک مستقل پروسیس کے طور پر جائزہ لیتے رہیں کہ کہیں ان میں کوئی غیر دینی، غیر اسلامی عنصر تو شامل نہیں ہو گیا ہے۔ اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم قرآن مجید کی مرکزیت کو، سینٹرلٹی کو ہم مانیں۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے، اور قرآن کا فرمان تمام مسلمانوں کے لیے واجب ہے۔ قرآن مجید کا دیا ہوا علم، فہم تمام دینی افکار کے لیے کسوٹی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ کی کتاب نازل ہوتی ہی اس لیے ہے لیحکم بین الناس، تاکہ وہ فیصلہ کر دے لوگوں کے درمیان، فی مختلفوا فی، ان معاملات میں جن میں انہوں نے اختلاف کیا۔ چنانچہ جب ہم مسلمانوں کی سوچ، فکر، دین، عمل کا ریوائول چاہتے ہیں اور اس کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلی بات یہ کرنی چاہیے کہ ہم سب سے زیادہ اہمیت قرآن مجید کو دیں۔ قرآن کو ہم پڑھیں، کھلے ذہن کے ساتھ پڑھیں، انڈیپینڈنٹ ذہن کے ساتھ، نہ مغرب کے افکار سے متاثر ہوں کہ کہیں ہم پر یہ لیبل نہ لگ جائے کہ ہم ان کے ڈیزائن کیے ہوئے کپڑوں سے ہم اپنے دین کے
پہناوے پہن رہے ہیں، نہ ہم اپنے پہلے سے موجود آراء کو اتنی اہمیت دیں کہ معلوم ہو کہ قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے اور ہم کچھ اور مان رہے ہیں، اور قرآن مجید ہی کی اس تنقید کا ہم نشانہ بن رہے ہیں کہ جو اس نے کی ان لوگوں پر کہ جن کو جب دعوت دی گئی کہ وہ اللہ کے پیغام کی طرف آئیں تو انہوں نے جواب دیا کہ بل وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس پر اپنے آباء و اجداد کو، اپنے بزرگوں کو دیکھا۔ قرآن ہے کہ جو فیصلہ کرے گا کہ کون سے جدید معاملات، جدید افکار غلط ہیں، کون سے صحیح ہیں، اور کون سے قدیم افکار، قدیر عمل، قدیم اعمال، طریقے صحیح ہیں اور کون سے غلط ہیں۔ ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ مسلمانوں کی تہذیب کے دو حصے، ایک وہ حصہ جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ جو دین خالص سے پھوٹا ہے، اور ایک وہ حصہ ہے کہ جو مسلمانوں میں یا مسلمانوں کی بعض سوسائٹیز میں، معاشروں میں اس لیے نظر آتا ہے کہ انہوں نے آباء و اجداد کی بات کو بغیر سوچے سمجھے اختیار کیا ہوا ہے۔ جہاں مسلمانوں کے تہذیب کے پہلے حصے کو اختیار کرنا اور اس پر قائم رہنا بہت ضروری ہے، وہاں اس دوسرے حصے کو کہ جو دین سے کوئی حیثیت تعلق نہیں رکھتا، اس کی دینی حیثیت نہیں ہے، بلکہ بہت کچھ اس میں دین سے مخالف ہے، اس کو چھوڑنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارا کام حق کو جاننا ہے، ہمارا کام روایت پسندی یا روایت پرستی نہیں۔ میں چند مثالیں دیتا ہوں جو اس بات کو واضح کریں گی کہ اگر ہم روایت پسندی کو اپنا اصل دینی رویہ قرار دے دیں تو کس قدر نقصان ہو۔ ایک زمانے میں مسلمانوں میں غلامی کا رواج تھا۔ قرآن مجید پر تدبر کر کے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غلامی کو گوارا کیا اس لیے کہ قرآن کے نزول کے زمانے میں غلام لوڈیاں موجود تھے، اور یہ انسٹیٹیوشن کی حیثیت سے اس وقت عام لوگوں میں ایکسیپٹیبل تھی۔ لیکن قرآن مجید ہی نے کچھ ایسی باتیں بھی واضح کی، بیان کی کہ جن پر اگر صحیح طرح سے تدبر کیا جاتا تو غلامی کا خاتمہ قرآن مجید کے نزول کے کچھ عرصے بعد ہو جاتا۔ لیکن ان آیات پر غور کرنے کا موقع مسلمانوں کو تب ملا کہ جب اس انسٹیٹیوشن پر شدید تنقید ہونے لگی۔ یہ تنقید بڑی ویلکم تنقید تھی۔ جو لوگ قدامت پسند، قدامت پرست ہوتے ہیں، ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہر قدیم چیز پر تنقید ان کے دین پر تنقید ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بعض تنقیدیں ضروری ہوتی، ورنہ معاشرہ اسی چیز کو دین قرار دے دے گا کہ جو وہ اپنے آباء و اجداد کو کرتا دیکھتا ہے یا جو سوچ ان سے وہ حاصل کرتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے جدید دور میں غلامی ایک ناقابل قبول ایک ارینجمنٹ ہو گئی، اور پھر جب ہم نے غور کیا تو الحمدللہ قرآن مجید کے بیان سے بھی اب یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ ناقابل قبول ہے، اور اللہ کا منشا یہی تھا کہ غلامی کو جتنا جلد ہو سکے ختم کر دیا جائے۔ یہ کوئی بہت عرصہ پہلے کی بات نہیں ہے کہ سب کانٹیننٹ میں جب لاؤڈ سپیکر آیا تو ہمارے ہاں روایت پسند لوگوں نے کہا کہ یہ مسجد میں نہیں جا سکتا، مسجد جیسے پاکیزہ ماحول میں یہ ناپاک آلہ نہیں جا سکتا۔ یہ ایک فیصلہ تھا
اور یہ قدامت پسندی کا ایک نتیجہ نکلا کہ ہماری مسجدیں تو اس طرح کے کسی حالے سے پہلے واقف نہیں ہیں، تو اس کا کیا فائدہ ہے، بلکہ اس کو نہیں آنا چاہیے۔ لیکن کچھ ہی عرصے بعد ہم نے دیکھا کہ وہی لاؤڈ سپیکر اب مسجدوں کے لیے ناگزیر ہو گیا۔ اسی طرح سے ابھی کچھ عرصہ پہلے تک ہم یہ سنتے تھے کہ تصویر بنانا، تصویر کھینچنا، یہ سب ناجائز اور حرام ہے، اور بڑی شدت کے ساتھ اس کی مذمت کی جاتی تھی۔ اور اب دیکھتے ہی دیکھتے یہ ہوا ہے کہ تقریباً سارے ہی دیندار لوگ صرف یہ کہ تصویر بنانے کھینچنے کے قائل ہو گئے ہیں، بلکہ بڑے شوق سے وہ تصویریں چھاپتے ہیں اور پھر اس کی کچھ توجیحات ایسی کر دیتے ہیں کہ جس سے محسوس ہو کہ نہیں، یہ وہ تصویر نہیں ہے کہ جس کو حرام قرار دیا گیا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اپنی روایات پر تنقید کرنا یہ ہر حال میں برا نہیں ہے، بعض صورتوں میں نہایت ضروری ہے، اور جب یہ ضروری ہے تو پھر ہونے دے تنقید۔ بعض غلط تنقیدیں بھی اس کے نتیجے میں ہوں گی، لیکن ان کو گوارا کرنا چاہیے، اس لیے کہ بعض تنقیدیں نہایت مفید ہوتی ہیں۔ یہ بات بھی ہمیں کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ یہ پیغام اللہ کے دین کا پیغام پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے، ہم اہل مشرق ہی کے لیے نہیں ہے، اہل مغرب کے لیے بھی ہے۔ ہم ان کے بارے میں ایک منفی سوچ رکھ کے، ان سے بیزار ہو کے، بعض صورتوں میں ان سے نفرت کر کے اپنے دین کو پھیلانے کا کام انجام نہیں دے سکتے۔ ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ وہی مغرب اور اس کی طاقتیں جو نہایت ظلم کی نہایت ہی گری ہوئی شکلوں کو اختیار کیے ہوئے ہیں، جو ناانصافی پر تلی، انہی ممالک کے افراد مشرف بالاسلام ہوتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور بڑے اچھے مسلمان بن جاتے ہیں۔ وہ اگر سینکڑوں ہزاروں میں مسلمان ہوتے ہیں ہر سال، تو لاکھوں کروڑوں میں بھی ہو سکتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ان کی فکر اتنی بھی مؤثر نہیں ہے کہ وہ اسلام کی دعوت کو بالکل خاموش کر دے۔ نہیں، اسلام ہی اللہ کا پیغام برحق ہے، اسلام کا پیغام ہی انسان کی عقل اور اس کی فطرت کو اپیل کرتا ہے۔ محترم احمد جاوید صاحب نے جن پہلوؤں کی طرف نشاندہی کی مغربی افکار کی خامیوں کے نقطہ نظر سے، ان کو بہت اہمیت ملنی چاہیے، لیکن یہ بات کہ ہم ان سب کو ایک ہی طرح کا سمجھیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں اللہ کا پیغام پیش کرنا ہے، اور تنقید سے زیادہ اپنی مثبت بات کو صحیح انداز میں اور اچھے اخلاق کے ساتھ ہم پیش کریں گے تو دنیا اس کی طرف دوڑی ہوئی آئے گی، دنیا ٹوٹ پڑے گی۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں پازیٹیو ہونا چاہیے۔ آخر میں یہ گزارش کروں گا کہ ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے مغرب کے فکری یلغار کے مقابلے میں، کہ ہم قرآن مجید کی روشنی میں اپنے تنقیدی عمل کو جاری رکھیں، اپنے اعمال، اپنے رویوں اور اپنے افکار کو ہم ریویو کرتے رہیں، اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ یہ وہ میدان ہے، فیلڈ ہے جس میں ہم بہت پیچھے ہیں، اور دین کو حکمت کے ساتھ پیش کریں تو انشاءاللہ وہ خدشات جن کا کہ تذکرہ احمد جاوید صاحب نے اپنی گفتگو میں کیا، وہ ہم مسلمانوں کو متاثر نہیں کر سکیں گے، بلکہ انشاءاللہ ہم اہل مغرب کو ایک بڑی تعداد میں متاثر کریں گے، اور اللہ کے دین، اللہ کے پیغام کے قریب لائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیغام کو سمجھنے اور صحیح طرح سے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔